بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک پہاڑ کی بلندی پر جا رہے تھے کہ اسی لمحے ابلیس ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور ان سے کہا، اے روح اللہ، یہ بتائیے کیا آپ کا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر آپ اس چوٹی سے گر جائیں تو وہ آپ کو محفوظ رکھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً میرے رب کو اس بات پر مکمل قدرت حاصل ہے۔ ابلیس بولا، اگر یہ سچ ہے اور آپ کا دعویٰ درست ہے تو خود کو اس پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان انہیں غلط وسوسے میں ڈالنا چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا، اے ملعون، کیا تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں؟ بے شک مجھے اپنے رب کی حفاظت پر پورا یقین ہے اور اللہ کے ہر فرمان میں صداقت ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لیکن میں اپنے رب کو امتحان میں ڈالنے والا نہیں۔ کچھ وقت کے بعد ابلیس دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم ہی تو خدا ہو، کیونکہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، غیب کی باتوں سے واقف ہو اور لوگوں کو ان کے حال کی خبر دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا، اے لین، تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، جو دعائیں میں کرتا ہوں اللہ انہیں قبول کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو اللہ جب چاہتا ہے مجھے علم عطا فرماتا ہے اور میں وہی بات لوگوں سے کہتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ جب ابلیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ ابو نضر نشاپور ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک ایک مکان سے کسی قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ سلطان ابو نضر وہیں رک گیا تاکہ تلاوت کو غور سے سن سکے۔ قاری تلاوت کر رہا تھا، کہو اے اللہ، تو ہی تو ہے جو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائیاں تیرے ہی اختیار میں ہیں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات سن کر سلطان کی روح پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھوڑے سے اتر آیا، رکوع کیا اور پھر سجدے میں گر پڑا اور سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ بعد میں سلطان کا ایک قریبی دوست قاری کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں بلند مقام پر فائز ہے۔ وہ قاری سے پوچھتا ہے، یہ بلند مرتبہ تجھے کس نیکی کے بدلے ملا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک گنہگار اور عام سا انسان تھا، میرے پاس کوئی خاص علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے یہ درجہ عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک بادشاہ کو ہماری عظمت یاد دلائی، اسی سبب ہم نے تجھ پر مہربانی کی اور یہ مقام بخشا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ قدیم زمانے میں انطاکیہ ایک عظیم شہر تھا جو ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس کی لمبائی 12 میل تھی، جہاں انسانوں کی ایک بڑی آبادی رہتی تھی۔ انطاکیہ کے باشندے گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور جنات کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو تیسرا رسول بھی بھیجا گیا۔ تینوں انبیاء نے توحید کی طرف بلایا، قیامت سے خبردار کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان کی نصیحت کا لوگوں پر کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ پورے شہر میں محض 40 افراد تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ باقی لوگوں نے نہ صرف انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا بلکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان انبیاء کو ایک گھڑے میں ڈال کر سیسا میں ان کو انڈیل دیا گیا۔ اسی شہر میں حبیب نجار نام کا ایک نیک شخص بھی رہتا تھا۔ وہ انبیاء پر ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ وہ بڑی تھا اور اپنی محنت کی کمائی کو 2 حصوں میں بانٹتا تھا، ایک اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا اور دوسرا غربا و مساکین پر تقسیم کر دیتا۔ جب حبیب نجار کو انبیاء پر ہونے والے مظالم کی خبر ہوئی تو وہ اپنی قوم کو واعظ کرنے نکلا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان پیغمبروں پر ایمان لاؤ
जो तुमसे किसी उजरत का मुतालबा नहीं करते और सीधी राह पर हैं। मैं इस ज़ात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सबको भी उसकी तरफ लौट कर जाना है। क्या मैं अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लूं? हालांकि अगर रहमान मुझे नुकसान देना चाहे तो वो माबूद मुझे बचा नहीं सकते। अगर मैंने ऐसा किया तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हूँगा। मगर जालिम लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उस पर टूट पड़े। उसे इस कदर मारा कि उसकी आंतें बाहर निकल आई। फिर उसका गला घोंटकर उसे शहीद कर दिया। इसकी लाश को एक कुएं में फेंककर उस पर मिट्टी डाल दी। कुछ रवायत में आता है उन पर आग लगा दी गई और सीसा उन पर बहाया गया। शहादत के वक्त आसमान से अंबिया उन पर ज़ाहिर हुए और उनके आखिरी अल्फाज थे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, तुम सब गवाह रहना। फिर उनकी रूह आलम बाला की तरफ परवास कर गई और अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को शर्फ कबूलियत अता फरमाया, जैसे कि कुरान मजीद में भी इसका तस्करा मिलता है। हबीब नज्जार को नेक अंजाम मुबारक हो।